السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ تو میں شروع کرتی ہوں عکس پارٹ 6۔ بڑی مشکل سے دوپہر کے بعد ناظمہ اور رشیدہ کا بخار تھوڑا سا کم ہوا تھا۔ ڈرائیور محفوظ کو اپنے فیملی ڈاکٹر کے یہاں بھیج کر طاہرہ جہاں نے ان دونوں کے لیے دوائیں منگوائی تھیں اور پھر دوسرے ملازموں کے ذریعے ان کی دیکھ بھال بھی ہوئی تھی۔ دانش کو ٹھیک دیکھ کر جہاں ایک طرف ان کا دل مطمئن ہوا تھا، دوسری طرف دانش پر تزئین کا اثر محسوس کر کے انہیں دلی دکھ بھی ہو رہا تھا، اور جس مزاج کی حامل خاتون تھی اس نے انہیں تزئین کے اور زیادہ خلاف کر دیا تھا، اور نہ جانے ذہن میں وہ کیا کیا منصوبے بناتی رہتی تھی۔ بہرحال شام کو 4 بجے کے قریب وہ ملازموں کے کوارٹر میں ناظمہ اور رشیدہ کے پاس پہنچی۔ دونوں کی حالت کافی خراب تھی اور دونوں ایک ساتھ ہی تھی۔ وہ طاہرہ جہاں بیگم کو دیکھ کر وہ مشکل تمام اٹھ کر بیٹھ گئی۔ معافی چاہتے ہیں بیگم صاحبہ، آپ نے یہاں آنے کی تکلیف کی، ہمارا کلیجہ ہاتھوں بڑھ گیا، مگر اللہ رحم کرے ہم سب پر۔ میں اور رشیدہ یہی بات کر رہے تھے، کتے کی موت مر جائے ہم یہاں، مگر آپ کو نہیں چھوڑ کے جائیں گی۔ نمک کھایا ہے آپ کا، حالات کتنے ہی خراب ہو جائے پر آپ کو چھوڑیں گے نہیں ہم۔ اب تم ذرا حواس قائم کرو اور مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ قسم اللہ کی بیگم صاحبہ، ہم نمک حلال نوکر ہیں، آپ نے حکم دیا تھا کہ چھوٹی بیگم صاحبہ کی نگرانی کرو، سونا حرام کر لیا ہم نے اپنے آپ پر، راتوں کو جاگ جاگ کر چھوٹی بیگم کی نگرانی کرنے کا فیصلہ کیا تھا ہم نے، اور یہی کر رہے تھے کہ رات کو ہم نے چھوٹی بیگم صاحبہ کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا، یا میرے مولا ایسے باہر جا رہی تھی جیسے کوئی ہوا میں چل رہا ہو۔ باہر پہنچی اور پھر بڑے درخت کے پاس پہنچ کر انہوں نے چپلیں اتاری اور درخت پر چڑھتی چلی گئی۔ کیا؟ طاہرہ جہاں بیگم نے حیرانی سے کہا۔ ہم پر یقین کر لینا بڑی بیگم صاحبہ، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اللہ کو جان دینی ہے۔ ارے وہ ایسے درخت پر چڑھ گئی جیسے کوئی بندر کا بچہ چڑھ جاتا ہے، نہ جانے کیا کرتی رہی اوپر درخت پر، ہم تو حیرانی سے دیکھ رہے تھے، ایسی نرم و نازک بیگم صاحب اچانک اتنے بڑے درخت پر کیسے چڑھ گئی، مگر جب نیچے اتری تو میرے اللہ میری توبہ، میرے اللہ میری توبہ۔ ناظمہ نے دونوں گالوں پر انگلیاں مارتے ہوئے کہا۔ اب بک بک کرتی رہو گی، اب بتاؤ گی بھی کیا ہوا تھا؟ ارے بیگم صاحبہ، وہ چھوٹی بیگم نہیں تھی، قسم اللہ کی، مردہ تھا، مردہ، سفید رنگ کا ڈھانچہ تھا، جس نے نیچے اتر کر چپلیں پہنی اور اس کے بعد آگے بڑھنے لگا، بس اس سے زیادہ برداشت ہمارے اندر نہیں تھی، ہم نے دوڑ لگا دی۔ بیگم صاحب کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے آپ سے، بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہیں آپ، وہ بہو بیگم نہیں ہے، کوئی پچھلی پیری ہے، کوئی چڑیل ہے، کوئی بدرو ہے۔ بیگم صاحب ہماری زبان یہ الفاظ کبھی نہ ادا کرتی اگر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا۔ طاہرہ جہاں بیگم کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، وہ دیر تک اسی طرح بیٹھی ٹکر ٹکر ناظمہ اور رشیدہ کی شکلیں دیکھتی رہی، پھر بولی، اب تم دونوں سے کیا چھپانا؟ دانش نے اپنی مرضی سے یہ شادی کی، نہ جانے یہ بلا کہاں سے پیچھے لگ گئی ہے، مجھے تو اس بارے میں کوئی تجربہ نہیں ہے، میرا بچہ خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے، دولت کی ریل پیل ہے، کہیں سے تاڑ لیا اس مال زادی نے اور چھاپا مار دیا، ساری زندگی کا روگ بن کر لپٹ گئی میرے بچے سے، ہائے اب کیا ہوگا؟ مرزا صاحب بھی اسی کا گن گاتے ہیں، میری مدد کون کرے گا؟ تم دونوں مجھے اکیلا چھوڑ کر کبھی نہ جانا، میرے دکھ سکھ کی شریک رہنا، کہیں نہ کہیں تو پکڑی جائے گی وہ کم بخت۔ میں نے ڈرائیور سجاد سے بھی کہہ دیا ہے کہ جب بھی اسے لے کر باہر جائے پوری نظر رکھے اس پر، کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے، تم دونوں بھی اپنا کام جاری رکھو گی۔ ایک بات پر غور نہیں کیا میں نے۔ کیا بیگم جی؟ رشیدہ نے پوچھا۔ پچھل پیریوں اور چڑیلوں کے پاؤں تو الٹے ہوتے ہیں، سو تو ہے، ناظمہ بولی۔ اب دیکھوں گی۔ اچھا ایک بات سنو۔ جی بیگم صاحبہ، کوئی گنڈے تعویذ کرنے والا، کوئی جن بھوت اتارنے والا کہیں ہے تمہاری نظر میں؟ کبھی واسطہ نہیں پڑا بیگم صاحبہ۔ اب تلاش کرو، لیکن کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ایسا تم کس کے لیے کر رہی ہو، جسے بھی پتہ چلے گا ہماری بدنامی ہوگی۔ جی بیگم صاحبہ۔ اب سنو، اٹھ کر بیٹھ جاؤ، بہادر بنو میری طرح، سب کچھ سہنے کا فیصلہ کر لیا ہے میں نے۔
طاہرہ جہاں نے اتنا ہی کہا تھا کہ رشیدہ نے چونک کر کسی چیز پر نگاہ جما دی، پھر خوفزدہ لہجے میں بولی، ناظمہ باجی وہ دیکھو وہ دیکھو۔ کیا وہ کیا 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 وہ ناظمہ ہی کی نہیں، خود طاہرہ جہاں کی نظریں بھی روشن دان کی طرف اٹھ گئی جہاں کوئی پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ کبوتر کی جسامت کے اس پرندے کے بدن پر گوشت یا پروں کا نام و نشان نہیں تھا، بس اس کا سوکھا ہوا پنجر روشن دان میں نظر آ رہا تھا، لیکن ننھی ننھی سرخ شعلہ بار آنکھیں ضرور اس کی چونچ کے اوپر دہک رہی تھی۔ جو ہی ان کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی، اس نے ہلکی سی چیخ ماری اور پھدک کر کمرے میں آیا، اڑنے کے انداز میں ایک چکر لگایا اور روشن دان سے باہر نکل گیا۔ تینوں ہکا بکا اس سوکھے ہوئے پنجر کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ روشن دان سے نکل کر دوسری طرف چلا گیا، تینوں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگی۔ پھر طاہرہ جہاں بیگم کے منہ سے آواز نکلی، اے میرے مولا، یہ کیا تھا؟ بھوت؟ اور کیا بیگم صاحبہ؟ رشیدہ بولی، بھوت؟ پرندے کا بھوت؟ بیگم صاحبہ، حالات بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں۔ ارے اس روشن دان سے پرندے کا بھوت ہی اندر آ سکتا تھا، کسی انسان کا بھوت نہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ سوکھا ہوا پنجر تھا اور کیسے کمرے میں اڑ رہا تھا۔ کوئی مرا ہوا پرندہ ایسے اڑ سکتا ہے بھلا؟ اس کی آنکھیں نہیں دیکھی تھی آپ نے بیگم صاحبہ؟ میرے مولا، یہ تو پورا ہی گھر آسیب زدہ ہو گیا ہے۔ رشیدہ کے یہ الفاظ طاہرہ بیگم کو برے لگے تھے۔ وہ چونک پڑی اور انہوں نے کرخت نگاہوں سے رشیدہ بیگم کی طرف دیکھا۔ اب ایسی بد الفاظ تو منہ سے مت نکالو رشیدہ، ہمارے گھر کو آسیب زدہ کہہ رہی ہو تم؟ کب سے رہ رہی ہو اس گھر میں؟ کیا یہی سب کچھ ہو رہا تھا یہاں؟ بولتے ہوئے انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ بیگم صاحبہ، معافی چاہتی ہوں، پر آپ نے اس کی آنکھیں نہیں دیکھی۔ ارے تھا تو سوکھا ہوا پنجر، مگر آنکھیں آگ برسا رہی تھی۔ آپ خود بتائیے بیگم صاحبہ، کیا تھا یہ سب کچھ؟ کوئی زندہ پرندہ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں کیا بتاؤں، میں تو خود جہنم کی آگ میں جل رہی ہوں۔ قدرت نے سر پر مصیبت ڈالی ہے تو بھگتنی پڑے گی۔ ہمت سے مقابلہ کریں گے۔ وہ شیطان کی بچی کتنی بڑی طاقت رکھتی ہے، میں دیکھوں گی۔ تم دونوں سنبھالو اپنے آپ کو اور اندر آ جاؤ، ہو سکا تو میں اندر ہی تمہیں کمرہ دے دوں گی، وہیں رہنا تاکہ میرے قریب رہ سکو۔ ناظمہ اور رشیدہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ طاہرہ بیگم ملازمیوں کے کوارٹر سے نکل کر اندر کوٹھی میں داخل ہو گئی، لیکن دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ پہلے تو بس اس بات کی جلن تھی کہ کمبخت تزین نے بیٹے پر قابو پا لیا ہے، لیکن اب ذرا دوسرے انداز میں سوچ رہی تھی۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ مرزا اختیار بیگ تزین کے خلاف ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ جو کچھ کرنا ہے خود ہی کرنا پڑے گا۔ دانش کا عجیب حال تھا، گھر سے نکل کر بھاگتا تھا۔ ولیمے والی رات جب غائب ہوا تھا تو طاہرہ بیگم نے یہ بھی سوچا تھا کہ ممکن ہے تزین کی کوئی ایسی برائی دانش کے علم میں آئی ہو جس کی وجہ سے وہ اس سے روٹھ کر چلا گیا، لیکن اب تو دانش بیوی کے پاؤں دھو دھو کر پی رہا تھا۔ بے شک وہ شروع ہی سے سرکش تھا، زبان دراز بھی تھا، لیکن جو جملے اس نے ادا کیے تھے وہ ناقابل یقین تھے۔ اندر جاتے ہوئے طاہرہ بیگم تزین کے کمرے کے سامنے سے گزری تو اچانک ان کے بدن میں ٹھنڈی ٹھنڈی لہریں دوڑ گئیں۔ نوکرانیوں نے جو کچھ کہا تھا، اگر وہ سچ تھا تو پھر تو بڑی مشکل پیش آ گئی تھی۔ کوئی انسان ہو تو اس سے جنگ بھی کی جائے، بدروحوں سے کیسے جنگ کی جا سکتی ہے؟ یہ تمام باتیں سوچتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اپنی مسہری پر جا بیٹھی تھی۔ دوسری طرف ناظمہ اور رشیدہ بھی بیٹھی اس موضوع پر بات کر رہی تھی۔ رشیدہ نے کہا، ناظمہ باجی، ایک بات کھل کر کہوں، یہ مالک جو ہوتے ہیں نا، بڑے خود غرض ہوتے ہیں۔ ہمیں لگا دیا ان کے پیچھے اور خود آرام سے ہیں۔ ارے کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ ہم نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ بیگم صاحب آپ کا نمک کھایا ہے، جان دے دیں گے، پر آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن بیگم صاحب کی آنکھوں میں آنسو تو آ گئے، جب جیب تک ہاتھ نہیں گیا کہ چلو کچھ دے ہی دلا دیتی۔ سب کچھ تو مل رہا ہے رشیدہ، اور کیا چاہیے تمہیں؟ برا مت ماننا ناظمہ باجی، تمہارے تو کوئی آگے ہے نہ پیچھے، پر میری بات اور ہے۔ پتہ نہیں کتنے جی میری جان سے لپٹے ہوئے ہیں۔ ہم تو جان دینے کو تیار ہیں، مگر کوئی دوسرا بھی تو ہمیں کچھ دے۔
اب ایسی باتیں مت کرو، اس پرندے کے بارے میں کچھ بولو۔ یاد مت دلاؤ ناظمہ باجی، پکی بدرو ہے وہ، گھر میں گھسی ہے، اب دیکھو کیا کیا ہوتا ہے، رشیدہ نے کہا اور ناظمہ بستر سے باہر نکل آئی۔ میں ذرا منہ ہاتھ دھو کر اندر جاؤں، ڈر رہی ہے بیگم صاحبہ، اپنے پاس آنے کو کہہ گئی ہے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو ناظمہ باجی، نتیجہ چاہے کچھ نکلے، بابا جان ہے تو جہان ہے، گھر سے ہی نکال دی جاؤں گی نا، میں نہ رہوں گی کوٹھی کے اندر، وہاں تو ہر وقت رہتی ہے وہ۔ بھئی تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتی، ناظمہ نے کہا اور اٹھ کر لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ رشیدہ کی نگاہیں اس روشن دان کا جائزہ لینے لگی۔ کیا تھا وہ آخر؟ مرزا اختیار بیگ چونکہ شہر کے ایک دولت مند ترین انسان تھے اور بے شمار افرادولت مندوں سے کچھ خاص ہی عقیدت رکھتے تھے۔ حالانکہ ان کی دولت میں سے کوئی حصہ ان عقیدت مندوں کے لیے نہیں ہوتا تھا، لیکن بہرحال بے لوث عقیدت اپنی جگہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر فراز نے خصوصی طور پر مرزا اختیار بیگ کو فون کیا تھا۔ معافی چاہتا ہوں مرزا صاحب، آپ نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا، صاحبزادے کے بارے میں آپ نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ کیا آپ نے پولیس میں رپورٹ کی؟ میرا مطلب ہے ان کی تلاش کے لیے۔ نہیں، وہ گھر واپس آ گیا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، میں کچھ ایسی الجھنوں میں تھا کہ آپ کو اطلاع نہیں دے سکا۔ کیفیت کیا ہے؟ بہت بہتر نظر آ رہا ہے، پھر بھی اگر وہ تیار ہو جائے تو کسی وقت یہاں لا کر ان کا معائنہ کرا لیجیے گا۔ یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ وہ ہسپتال سے اس طرح کیوں نکل بھاگے تھے؟ اب معائنے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر فراز صاحب، شکریہ، مرزا اختیار بیگ نے کہا اور فون بند کر دیا۔ دانش بہتر حالت میں نظر آ رہا تھا، اس نے اب کافی وقت گھر پر رہنا شروع کر دیا تھا، اکثر وہ تزئین کے ساتھ شاپنگ کے لیے بھی نکل جاتا تھا۔ طاہرہ بیگم سے اس کی بول چال بالکل بند تھی، اسی دن سے ناراض تھا، بلکہ کھانا وغیرہ بھی اپنے کمرے ہی میں کھایا کرتا تھا۔ تزئین بالکل ٹھیک تھی، کبھی کبھی اس کے چہرے پر شرارت آمیز مسکراہٹ ابھر آتی تھی۔ یہ وہ لمحات ہوتے جب دانش سو رہا ہوتا تھا۔ مرزا اختیار بیگ نے دانش کو اس کے موبائل پر فون کیا۔ کیا کر رہے ہو دانش؟ جی پاپا، کچھ خاص نہیں، تھوڑا سا وقت دے سکو گے آج؟ بتائیے پاپا، کیا کرنا ہے؟ آفس چلنا ہے میرے ساتھ بیٹے، باہر سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، کاروباری لوگ ہیں اور خاص طور سے تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ پاپا، میں کاروبار کے لیے کر ہی کیا رہا ہوں، ابھی تک حالات نے میرا ساتھ ہی نہیں دیا، میں کیا کروں گا آفس جا کر؟ بیٹے، میں نے ان لوگوں سے وعدہ کر لیا ہے، اگر تھوڑا سا وقت دے دو تو مجھے خوشی ہوگی۔ ٹھیک ہے پاپا، دانش نے کہا اور دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ تزئین غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دانش نے تزئین کو مرزا اختیار بیگ کی خواہش بتائی تو وہ بولی، ہاں دانش، تمہیں گھر سے باہر نکلنا چاہیے، کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ تم ہر وقت گھر میں گھسے رہتے ہو، تھوڑی بہت دیر کے لیے آفس جایا کرو، دل بھی بہل جایا کرے گا۔ تزئین، اگر تم اپنے اصل حلیے میں میرے ساتھ رہو تو میرا دل بہلا ہی رہتا ہے۔ تزئین نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ مرزا اختیار بیگ کا فون ایک بار پھر موصول ہوا، وہ بتا رہے تھے کہ اب سے 15 منٹ کے بعد وہ نکل جائیں گے۔ تزئین نے دانش کے لیے ایک عمدہ سا سوٹ نکال کر دیا اور پھر دانش کا حلیہ بھی سنوارا۔ دانش کافی بہتر حالت میں نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مرزا اختیار بیگ کے ساتھ ان کی کار میں بیٹھ کر چل پڑا۔ تزئین نے اس سے دروازے سے خدا حافظ کہا تھا۔ تقدیر کا مارا ڈرائیور سجاد مرسڈیز کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ تزئین کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئی۔ تزئین نے پراسرار پرندے کے روپ میں طاہرہ جہاں بیگم، ناظمہ بیگم اور رشیدہ کی ساری باتیں سنی تھیں۔ پتہ نہیں تزئین کیا چیز تھی، اس کی فطرت میں ایک شرارت بسی ہوئی تھی اور خاص طور سے یہ شرارت دانش اور طاہرہ جہاں بیگم کے لیے تھی۔ ابھی تک مرزا اختیار بیگ کو اس نے کسی بھی شکل میں پریشان نہیں کیا تھا۔ طاہرہ جہاں بیگم نے ان دونوں کو بتایا تھا کہ ڈرائیور سجاد کو بھی انہوں نے ہدایت کر دی ہے کہ وہ تزئین پر خاص طور سے نگاہ رکھے۔ تزئین نے ڈرائیور کو دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ مسکراہٹ بے معنی نہیں تھی۔ وہ اندر آئی اور لباس وغیرہ تبدیل کرنے لگی۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ باہر نکلی اور سفید مرسڈیز کے پاس پہنچ گئی۔ سجاد جلدی سے دوڑ آیا، اس نے جلدی سے پچھلا دروازہ کھولا اور تزئین اندر بیٹھ گئی۔ سجاد نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور تھوڑی دیر کے بعد کار باہر نکل آئی۔ کہاں جانا ہے چھوٹی بیگم صاحبہ؟ چلتے رہو، میں راستہ بتاتی رہوں گی، تزئین نے سرد لہجے میں کہا اور سجاد نے گردن
گردن خم کر دی۔ تزین اسے وقفے وقفے سے راستہ بتاتی رہی اور اس طرح وہ شہر سے باہر نکل آئے۔ ڈرائیور سجاد حیران تھا کیونکہ اس سے پہلے تزین شہر سے باہر کبھی نہیں آئی تھی، نہ ہی اس نے یہ انداز اختیار کیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے کئی دیہات پیچھے رہ گئے اور پھر تزین نے ایک ذیلی سڑک کی طرف مڑنے کے لیے کہا اور سجاد نے قیمتی کار کچے راستے پر ڈال دی۔ وہ اس ذیلی سڑک کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کہاں جاتی ہے، لیکن کوئی دو فرلانگ کے بعد اسے ایک کھنڈر نما عمارت نظر آئی۔ یہ عمارت بالکل ٹوٹی پھوٹی سی تھی۔ کسی زمانے میں کسی قریبی آبادی کا کوئی قبرستان رہا ہوگا، لیکن اب وہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، البتہ بوسیدہ قبریں بے شمار نظر آ رہی تھیں۔ سجاد کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور اسے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کا دل اندر سے کہہ رہا تھا کہ آج کوئی خاص بات ہونے والی ہے۔ پہلے کبھی اس نے اس طرح کے واقعات کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن رشیدہ اور ناظمہ نے جو کہانیاں سنائی تھیں اس وقت سے وہ اسے یاد آ رہی تھی۔ اس نیم کے درخت کے پاس روکو۔ تزین نے ایک طرف اشارہ کیا اور سجاد نے کار کا رخ بدل دیا۔ کسی قدر ناہموار جگہ تھی، اس لیے سجاد سست رفتاری سے کار کو آگے بڑھا کر اس جگہ لے چلا۔ یہاں چھوٹی بیگم صاحب؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بس یہیں، تزین نے کہا اور سجاد نے روک دی۔ پھر جلدی سے انجن بند کر کے نیچے اتر آیا، لیکن تزین خود ہی دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی اور بولی تم میرا انتظار کرو۔ جی بیگم صاحبہ، سجاد نے کہا۔ پھر وہ تزین کو قبرستان کی طرف جاتے دیکھتا رہا۔ تزین قبروں کو پھلانگتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس غیر متوقع عمل سے سجاد کے دل میں کچھ فاسد خیالات پیدا ہو گئے تھے، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ہو سکتا ہے بہو بیگم کے کچھ عزیز یہاں دفن ہوں اور وہ اس پرانے قبرستان میں فاتحہ وغیرہ پڑھنے آئی ہو۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کے بدن میں ہلکی ہلکی خارش ہو گئی تھی۔ دوسرے ڈرائیور محفوظ بھائی نے اس سے کہا تھا کہ 2-3 دن نیم کے پتوں کے پانی سے نہا لے، خارش ٹھیک ہو جائے گی۔ اس وقت اس نے نیم کا درخت دیکھا تو اسے محفوظ بھائی کی بات یاد آ گئی۔ درخت بھی زیادہ اونچا نہیں تھا، چنانچہ وہ منہ اٹھا کر نیچے جھکی شاخوں کو دیکھنے لگا۔ کچھ شاخیں بالکل قریب تھیں۔ اس نے ہاتھ اونچے کر کے نیم کی ڈالیاں توڑی اور انہیں اکٹھا کر کے کار کے پیچھے آ گیا۔ ڈالیاں اس نے ڈگی کے ایک گوشے میں رکھی اور ڈگی بند کر کے سیدھا ہو گیا۔ آسمان پر بادل جھکائے تھے، روشنی کم ہو گئی تھی۔ کوئی 50 گز کے فاصلے پر تزین ایک قبر کے سرہانے کھڑی ہوئی تھی۔ قبر بہت پرانی تھی، اس کا پختہ سرہانہ خوب اونچا تھا۔ پرانی ہونے کی وجہ سے قبر کا تعویذ اندر گھس گیا تھا اور وہ کھل گئی تھی۔ سجاد کو تزین بالکل صاف نظر آ رہی تھی، لیکن وہ جو کچھ کر رہی تھی وہ سجاد کو سمجھ میں نہیں آیا۔ فاتحہ خوانی اس طرح تو نہیں کی جاتی۔ تزین نے اپنا دوپٹہ اتار کر اونچی قبر کے کتبے پر ڈال دیا۔ سجاد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تزین نے پہلے لباس اتارا اور پھر اس نے اپنے لمبے خوبصورت بال مٹھی میں پکڑے اور ایک جھٹکے سے انہیں اوپر کھینچا۔ لمبے بالوں کے ساتھ اس کے سر کی کھال بھی اتر آئی اور اب وہ ایک سوکھے ہوئے انسانی ڈھانچے کی شکل میں نظر آ رہی تھی۔ سجاد کا دل پہلے ہی کانپ رہا تھا، اب جو اس نے خوبصورت تزین کی جگہ اس ڈھانچے کو دیکھا تو اس کے پورے بدن میں تھر تھراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن سارا بدن جیسے برف کے پانی میں ڈوب گیا ہو۔ کوشش کے باوجود اس کے حلق سے چیخ بھی نہ نکل سکی۔ گرنے سے بچنے کے لیے اس نے کار کی ڈگی کا سہارا لیا تھا، لیکن دماغ تھا کہ ہوا میں اڑا جا رہا تھا۔ رشیدہ اور ناظمہ کی باتیں ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ تزین نے دونوں پاؤں کھلے ہوئے تعویذ کے اندر رکھے اور کچھ لمحوں کے بعد وہ قبر میں اتر گئی۔ بس اس سے زیادہ دیکھنے کی تاب سجاد کے اندر نہیں تھی۔ اس نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن منہ کے بل زمین پر گرا پڑا تھا۔ پاؤں کسی چیز میں الجھ گئے تھے۔ زمین پر گرنے کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں رہا۔
نہ جانے کب ہوش آیا، اور جب ہوش آیا تو مزید بے ہوشی طاری ہونے کی خواہش ہونے لگی، کیونکہ وہ اپنے کوارٹر میں تھا، اپنے بستر پر، اور محفوظ اور کریم خان اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کریم خان گیٹ کا چوکیدار تھا، ایک بوڑھا آدمی، نیک اور ہمدرد۔ وہ اس کے ماتھے پر بھیگے کپڑے کی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ محفوظ نے کہا، بخار کم لگ رہا ہے کریم چاچا؟ ہاں، اللہ کا فضل ہے۔ میرے خیال میں ڈاکٹر سے دوا لے لینی چاہیے، چاہے حال بتا کر لے لو۔ آج کل موسم بڑا خراب چل رہا ہے، ہر گھر میں ایک دو بندے بخار میں پڑے ہوئے ہیں۔ خود میرے بھتیجے کو کئی دنوں سے بخار چڑھا ہوا تھا۔ سجاد یہ ساری باتیں سن رہا تھا، اسے خود بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا بدن بخار میں بھنک رہا ہے، آنکھوں اور کانوں سے شدید گرمی نکل رہی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی اور بولا، محفوظ بھائی، تھوڑا سا پانی پلا دو۔ ہاں ابھی، محفوظ نے کہا اور تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ پانی کا گلاس بھر لایا اور کریم خان نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ پانی پی کر اسے بڑا سکون محسوس ہوا تھا۔ گزرے ہوئے واقعات کا ایک ایک لمحہ اسے یاد تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے یہاں کون لایا ہے؟ کہاں؟ یہیں کوٹھی میں۔ گاڑی کون چلا کر لایا؟ ہذیان بک رہا ہے، کریم خان بولا۔ دماغ کو ٹھنڈا رکھو سجاد، اچانک تمہیں کیسے بخار آ گیا؟ وہ تو اتفاق کی بات ہے کہ کریم چچا کسی کام سے تمہارے پاس آئے تھے۔ ہاں، وہ جو میں نے تم سے پیسے 20 روپے لیے تھے نا سجاد، وہی واپس کرنے آیا تھا۔ تو پھر کیا؟ تمہیں کئی آوازیں دی، تم نہیں بولے، تمہارا منہ انگارے کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ سخت بخار میں مبتلا ہو۔ ارے مگر مجھے یہاں تک لایا کون اور گاڑی کہاں ہے؟ سجاد بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ گاڑی تو کہیں باہر نہیں گئی، اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے، اور تم اپنے کمرے میں تھے۔ بخار چڑھا ہوا تھا تمہیں، دماغ کو ٹھنڈا کرو، کچھ مت سوچو۔ کریم چچا، خدا کی قسم، چھوٹی بیگم صاحب مجھے باہر لے گئی تھی، انہی کے ساتھ گیا تھا میں۔ یار کیسی باتیں کر رہے ہو؟ صبح سے میں کئی بار گاڑی کھڑی ہوئی دیکھ چکا ہوں۔ بڑے صاحب اور چھوٹے صاحب دونوں گئے ہوئے تھے آفس، محفوظ کے ساتھ ہی واپس آئے ہیں۔ تمہاری گاڑی تو باہر نکلی ہی نہیں آج۔ کریم چچا، میں چھوٹی بیگم کے ساتھ باہر نکلا ہوں اور کئی گھنٹے باہر رہا ہوں۔ نہ سجاد نہ، تمہارے دماغ میں کوئی غلط بات پیدا ہو گئی ہے۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں کریم چچا اور محفوظ، کیا بتاؤں میں تمہیں؟ سجاد ان لمحات کو یاد کرنے لگا جب اس نے دنیا کا سب سے حیرت انگیز منظر دیکھا تھا، اور ان باتوں کو یاد کر کے اس کی حالت بگڑنے لگی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اچانک ہی اس کے نرخرے پر ہاتھ ڈال دیا ہو۔ تیز نوکیلے ناخن اس کی گردن میں چبھنے لگے اور اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ ان آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا اور وہ وحشت زدہ انداز میں دونوں ہاتھوں سے کسی نادیدہ ہاتھ کو پکڑ کر اپنے گلے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارے دیکھو، اس کی حالت پھر خراب ہو رہی ہے۔ کریم چچا، جلدی سے جاؤ اور بیگم صاحب کو خبر کرو کہ سجاد کی حالت خراب ہو رہی ہے، اسے ہسپتال لے جایا جائے۔ میں جاتا ہوں، کریم خان نے کہا اور اندر کی جانب دوڑ گیا۔ سجاد کی آنکھوں میں وہ لمحات رقص کر رہے تھے جب تزئین ڈھانچے میں تبدیل ہو کر کھلی ہوئی قبر میں گم ہو گئی تھی۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا، یہ بات اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہاتھ کی گرفت اس کی گردن سے خود بخود ہٹ گئی اور وہ اپنی گردن سہلانے لگا۔ محفوظ نے اسے پھر آدھا گلاس پانی پلایا تھا۔ ادھر کریم خان طاہرہ جہاں کے پاس پہنچ گیا۔ طاہرہ جہاں اس وقت مرزا اختیار بیگ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور وہ انہیں بتا رہے تھے، باہر کے لوگ آئے تھے، یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ میرے بعد دانش ہی سارے کاروبار کا مالک ہوگا۔ دل تو میرا بھی یہی تھا کہ اب دانش میری ذمہ داریاں سنبھال لے۔ یوں تو پورا اسٹاف ہے، بہت سے ایسے وفادار بندے میرے ساتھ کام کرتے ہیں جو میرے کاروبار کو صحیح طور پر دیکھ رہے ہیں، لیکن جو میری اپنی ذمہ داری ہے وہ جو کہ تو ہے۔ صرف ایک دانش ہی ایسا ہے جو میری ذمہ داریاں سنبھال سکتا ہے۔ ارے اللہ ہمیں اس کا موقع تو دے، ہم تو بن موت مارے گئے ہیں۔ دانش نے وہ
وہ قدم اٹھایا ہے کہ اللہ دے اور بندہ لے، دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اسی وقت کریم خان نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تھی۔ ہاں آؤ چوکیدار، خیریت، تم کیسے آ گئے اندر؟ کیا بات ہے بیگم صاحب، سجاد کی حالت بہت خراب ہے۔ کیا؟ ہاں بیگم صاحب، اول فول بک کر رہا ہے، بری حالت ہے، شدید بخار میں تپ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے بیچارے کو۔ ملیریا ہو گیا ہوگا، تم محفوظ خان سے کہو کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے، مرزا اختیار بیگ نے کہا۔ صاحب جی بری حالت ہے، ہذیان بھی طاری ہے، سنا نہیں تم نے؟ لو یہ پیسے اور جاؤ۔ مرزا اختیار بیگ نے کچھ رقم نکال کر کریم خان کو دی اور کریم خان شانے ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں محفوظ خان اور سجاد موجود تھے۔ سجاد آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ صاحب نے پیسے دیے ہیں اور کہا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس، میری بیماری تو کچھ اور ہی ہے، سجاد نے خود کو سنبھال کر کہا اور محفوظ خان سے بولا، محفوظ بھائی ایک گلاس پانی اور پلاؤ، میں تم لوگوں کو اصل صورتحال بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا، محفوظ خان نے کہا اور جلدی سے اٹھ کر پانی کا ایک گلاس اور بھر کر اندر لے آیا۔ سجاد نے پانی پیا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ انہونی ہو گئی ہے، بالکل کھل کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گھر میں بھوتنی گھس آئی ہے۔ تیری حالت دیکھ کر تو یہی اندازہ لگا ہو رہا تھا کہ تو نے کسی بھوتنی کا ہی نام لینا ہے۔ کریم خان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پڑے گی تب پتہ چلے گا کریم چچا، جو مجھ پر بیتی ہے میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے۔ کیا بیتی ہے بھائی تجھ پر؟ ذرا کچھ ہمیں بھی تو بتا، محفوظ خان نے کہا۔ محفوظ بھائی، تم بڑے صاحب اور چھوٹے صاحب کو لے کر کوٹھی سے باہر نکلے تو چھوٹی بہو بھی دروازے پر آ گئی اور پھر آگے بڑھ کر گاڑی کے پاس پہنچ گئی۔ تو پھر میں نے دروازہ کھولا اور وہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور ہم گاڑی لے کر باہر نکل گئے۔ پہلے تو یہی بات غلط ہے، میں تو گیٹ سے ہٹا بھی نہیں ہوں۔ دیکھو کریم چچا، میرا دماغ خراب مت کرو، جو کچھ کہہ رہا ہوں سنو۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں چلتا رہوں، وہ راستہ بتاتی جائے گی، اور وہ راستہ بتاتی گئی۔ ہم لوگ شہر سے باہر نکل گئے۔ پھر ایک جگہ بیگم صاحبہ نے گاڑی بائیں ہاتھ سے مڑوائی، وہ کچی سڑک تھی۔ کچھ کچی سڑک ایک کھنڈر پر ختم ہوئی، کھنڈر کے برابر قبرستان تھا۔ چھوٹی بہو بیگم نے وہیں پر گاڑی رکوا دی اور نیچے اتر گئی۔ کریم خان اور محفوظ دلچسپی سے سجاد کو دیکھ رہے تھے اور پھر ان کی نگاہیں آپس میں مل جاتی تھی اور وہ مسکرانے لگتے تھے۔ ہاں بولتا رہے، پھر کیا ہوا؟ بس اس کے بعد اللہ جھوٹ نہ بلائے، میں نے جو کچھ دیکھا ہے اسے دیکھ کر آنکھوں کو یقین نہیں آتا۔ ابے آگے تو بول، دیکھا کیا تھا؟ اور جواب میں سجاد پوری کہانی انہیں سنا دی اور بولا، اس کے بعد میرے حواس قابو میں نہ رہے اور میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو اپنے کمرے میں تھا۔ لو کر لو بات، یہ سارے کام کتنی دیر میں ہو گئے سجاد بھائی؟ کئی گھنٹے لگے تھے۔ کیا بجا تھا اس وقت محفوظ خان جب تم باہر نکلے تھے؟ صبح 11:15 بجے کا وقت تھا اور اب 2:45 بج رہے ہیں۔ چلو خیر، یہ بات ہم نے مان لی کہ اتنا وقت سجاد کو لگا، پر جو کچھ یہ سنا رہا ہے وہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میری بات سنو کریم چچا اور محفوظ بھائی، ان دنوں گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف سے آنکھیں بند مت کرو۔ خیر ہم تو نوکر ہیں، اصل کام تو مالکوں کا ہے۔ بیگم صاحبہ مجھ سے ملی تھی، میں تمہیں بتاؤں؟ سجاد نے کہا۔ وہ تو روز ہی ملتی ہے، یہ کون سی نئی بات ہے؟ یار پوری بات تو سن لو، تمہیں بیچ میں بولنے کی بڑی عادت ہے، سجاد نے محفوظ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ چل آگے بول، تیری کہانی دلچسپ ہے، محفوظ نے لطف لیتے ہوئے کہا۔ بیگم صاحبہ نے مجھے اپنا رازدار بناتے ہوئے کہا کہ سجاد، چونکہ چھوٹی بہو بیگم تمہارے ساتھ ہی آتی جاتی ہے، ذرا ان پر نگاہ رکھو کہ وہ کہاں کہاں جاتی ہے، مجھے اس بارے میں بتاؤ۔ اصل میں شادی ہونے کے ساتھ ہی جو کھیل شروع ہوا ہے اس پر تم نے بھی
کبھی غور نہیں کیا چھوٹے صاحب بیمار ہو گئے، ولیمے والے دن گھر سے بھی بھاگ گئے، یہ بات تو تمہیں معلوم ہے۔ ولیمے میں شریک نہیں ہوئے تھے اور کتنی لے دے ہوئی تھی اس وقت۔ خیر ہم تو نوکر ہیں، مالکوں کی باتوں میں دخل نہیں دینا چاہیے، لیکن اس کے بعد سے تم دیکھ لو چھوٹے صاحب پر کیا بیت رہی ہے۔ پاگل ہو کر دماغی ہسپتال پہنچ گئے تھے، وہ تو بس اللہ نے کرم کر دیا کہ ٹھیک ہو کر واپس آ گئے، پر بیگم صاحبہ کا خیال ہے کہ چھوٹی بہو بیگم کوئی بری روح ہے۔ خیر یہ تو ہر ساس کا خیال ہوتا ہے کہ بہو بدروح ہے، محفوظ خان نے کہا اور ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ میری بات سنو ذرا، ناظمہ باجی اور رشیدہ سے بھی مل لو، وہ کیا کہانیاں سنا رہی ہے۔ ہاں ہم وہ کہانی بھی سن چکے ہیں، دراصل یہ نوکرانیاں مالک کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنی ہی کہانیاں گھڑ کر مالک کو سناتی ہے، بشرطیے کہ مالکن، میرا مطلب ہے ساس صاحبہ، بہو بیگم کے مخالف ہو۔ تم بڑے عالم فاضل بنے ہوئے ہو محفوظ بھائی، میری دعا ہے کہ تمہیں بھی کوئی ایسا ہی واسطہ پڑے۔ میری حالت اسی وجہ سے تو خراب ہو گئی ہے، مگر میری جان تو قبرستان سے گاڑی سمیت واپس کیسے آ گیا، اور گاڑی ہمیں اپنی جگہ دکھائی کیسے دیتی رہی؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی۔ ارے ایک بات بتاؤ تمہیں، اچانک ہی سجاد کو کچھ یاد آ گیا۔ بتا دے، وہ بھی بتا دے۔ وہاں قبرستان میں نے اپنے لیے تھوڑے سے نیم کے پتے توڑے تھے، اور وہ پتے میں نے گاڑی کی ڈگی میں رکھ دیے تھے۔ تم نے کہا تھا نا محفوظ بھائی، میرے بدن میں جو خارش ہوتی ہے تو میں 2-3 بار نیم کے پتوں سے نہا لوں۔ اچھا پھر ذرا مجھے سہارا دے کر اٹھاؤ، میں بڑی کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ چلو ذرا چل کر دیکھیں گاڑی میں نیم کے پتے ہیں یا نہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ چل اٹھ، ہمت کر، محفوظ بھائی نے سجاد کو سہارا دیتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد تینوں باہر نکل آئے۔ سجاد سفید مرسیڈیز کے پاس پہنچا اور پھر اس نے چابی سے مرسیڈیز کی ڈگی کھولی۔ مرسیڈیز کھلتے ہی نیم کے پتوں کی مہک محسوس ہوئی، اور اس کے بعد محفوظ خان اور کریم چچا کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئی، کیونکہ مرسیڈیز کی ڈگی میں ایک گوشے میں نیم کے بہت سے پتے رکھے ہوئے تھے، جبکہ اس کوٹھی میں نیم کا کوئی درخت موجود نہیں تھا، اور پتے بھی تازہ تھے، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ 2-4 دن پہلے کہیں سے لا کر رکھے گئے ہوں۔ اب سب ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے، اور سجاد خوفزدہ لہجے میں کہہ رہا تھا، اولاد کی قسم محفوظ بھائی، میں نے غلط نہیں کہا تھا، یہ ساری باتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اب اس کے آگے کیا ہوگا، کیا ہونا ہے اس سٹوری میں، اور اس کا راز کیسے فاش ہوگا کہ یہ سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ سچ ہے یا کوئی خواب ہے، تو میرے ساتھ بنے رہیے اس سٹوری کو جاننے کے لیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ پھر ملیں گے اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔